وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 10، سبق کا نمبر 2147. آج کا موضوع، کیا ہمارا مقصود حیات صرف دنیا کی زندگی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے. پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب. بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں. سامعین کرام، سورہ الزمر ہے آیت نمبر 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ. تو پھر جب اللہ اس کو جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے، نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا. وجعل للہ اندادا، اور پھر اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے. لیضل عن سبیلہ،
تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی کہا دیجئے قل تمتع، آپ فرما دیجئے کہ اے کافر، اے ناشکرے، تو اپنی ناشکری کے ساتھ تھوڑا سا ظاہری فائدہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، بے شک تم دوزخیوں میں سے ہو۔ یعنی آج کی جو امن ہو قانت آناء اللیل، اس کے بعد کی جو آیت ہے کہ بھلا یہ شخص، یعنی اس میں تھوڑا سا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان لوگوں کو بیان کیا ہے جو تکلیف کے وقت، صرف تکلیف کے وقت رب کو پکارتے ہیں اور راحت کے وقت رب کو بھول جاتے ہیں، اور تمام وہ دعائیں جو کرتے تھے وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور زندگی یعنی جعل للہ اندادن، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، جس کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں تشریح کی تھی، اللہ کی عطا سے لیضل عن سبیلہ۔ اب یہ شخص خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لے، گمراہی، ہر انسان اپنی ذات میں ایک نمونہ ہے گمراہی کا یا حق کے راستے پر۔ آج کے مسلمان یعنی تمام کے تمام تقریباً گمراہی کی ایک زندہ مثال ہے۔ ہم سب لوگ بھٹک گئے ہیں، ہم اللہ کے راستے پر نہ ہیں نہ چلنا چاہتے، اور اللہ کے راستے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہم نے اور معبود بنا لیے ہیں۔ اس وقت اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یعنی جو زندگی میں جو زندگی اللہ کو بھلا کر گزارنے، اور صرف دنیا ہی ان کا مدعا ہے۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، یا تو ہم زندگی اللہ کی مرضی سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزاریں گے، یا ہم اپنی مرضی سے اور اللہ کو بھلا کر زندگی گزاریں گے۔ اور یقیناً اس وقت کا جو مسلمان ہے، جو برائے نام مسلمان ہے، یہ اللہ کو بھلا کر اور اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال اچھا، اب یہ جو دوسری 9 نمبر آیت ہے، امن ہوا قانتن، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ امن ہوا قانتن، پہلے ترجمہ سن لیں کہ بھلا وہ شخص، یعنی یہ مشرک بہتر ہے۔ دیکھیں مشرک جب میں لفظ کہتا ہوں تو میں تھوڑی سی احتیاط برتتا ہوں۔ یہ لوگ، یہ انسان جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جس میں برائے نام مسلمان بھی شامل ہیں، ان کا رویہ ٹھیک ہے؟ یا ایک شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، یرجو رحمت ربی۔ اب یہ دونوں جو ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں برابر ہو سکتے۔ انما يتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب لوگ ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اور اس کا متن بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ خاوندان عقل کی میں بات کر رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ فرمایا ہے، اس میں ہوشیار انسان، عقل مند، دانا، زیرک، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے، عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور زندگی موت کے بعد کے لیے گزارے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز، اور بے وقوف ہے، کم عقل ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے تمنا رکھتا ہے مغفرت کی، بخشش کی، یہ بڑا بے وقوف ہے۔
یہاں بھی اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات سنائی کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف خاوندان عقل حاصل کرتے ہیں. تو ہم تو سب بے وقوف بنے ہوئے ہیں، بے وقوف جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، اور ہماری شفاعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اللہ بخش دے گا. یہ ہماری غلط، تلک امانیہم، یہ ہماری امیدیں ہیں، بس فقط امیدیں ہیں، حقیقت سے کوئی حصہ نہیں ہے. دیکھیں ایک بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی آپ سے شیئر کروں حدیث. حضور فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت جائے گا لیکن وہ جس نے انکار کیا، الا من ابا، جس نے انکار کیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والا، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی فقط دخل الجنہ، تو وہ تو جائے گا جنت میں، اور جس نے انکار کیا اطاعت سے تو یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جنت نہیں جا سکتے. ہم لوگ تو دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم تو نافرمان لوگ ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہم آخرت کے یحذر الآخرہ، یعنی آخرت کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے پشتوں میں یار لوگ جو ہیں بڑے یعنی ضرب المثل بنی ہوئی ہے نا، دل ترا کا التنا نغواڑا، مطلب اس کا یہ ہے یہاں دے دو وہاں لے لینا، اور آخرت سے کون آیا ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے ہماری ضرب المثل کا. اور پھر کہتے ہیں کہ گورو باؤ کتیبشی، دیکھیں گے دیکھا جائے گا. اور بس یہ دیکھیں، یہ صرف ہمارے پشتوں کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب اسی یعنی آخرت کے انکار کے فتنے میں مبتلا ہیں ہم سب. اب یہ دیکھیں یہ ہماری کیفیت ہے ہی نہیں نا. اگر آپ دیکھیں یعنی امن ہوا قانت آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت، یہ تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. بس نماز یعنی نماز کی ادائیگی کو ہم صرف عشاء کی نماز کی ادائیگی کو ہم کافی سمجھتے ہیں. تو یعنی صلاۃ اللیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے. بہرحال دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ یقین، اور یقین کے مطابق عمل. اگر آپ کا یقین آ گیا کہ یہ زندگی میری عارضی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہاں پر میرا حساب کتاب ہوگا، اور اگر میرا اعمال جو ہے وہ خراب ہوئے تو میں تو پھر ناکام ہو جاؤں گا. یحذر الآخرہ. اور یہ بھی میں آپ کو ایک نقطہ ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ساری زندگی اسی خوف و امید کے مابین گزاری جاتی ہے مومن کی. الایمان بین الخوف والرجاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی حالت میں ہے. رجا. یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، آخرت سے یہ ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی. دیکھیں معاملہ اگر رحمت کا ہو تو پھر تو بات بن جائے گی، اور وہ کب ہوگا یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. رحمت کا معاملہ کن لوگوں کے ساتھ؟ ایمان اور عمل صالح والے. تو اگر کوئی کمزوری پائی گئی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے. ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا تو ظاہر کے لیے ہے، ہماری ترجیح تو ظاہر ہے، آخرت کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. تو اب یہ جو اس آیت کے جو آخری حصہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم رکھتے ہیں. دیکھیں اس میں
یعلمون، علم جو علم نہیں رکھتے اور جو علم رکھتے ہیں، یہ کون سا علم ہے؟ اس بات پہ بھی ذرا سوچیں نا، یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم جو ہے یہ حقیقت کا علم ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب کچھ، ہماری خواہشات، ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں صرف ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ تو یہ علم حقیقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اشیاء ایسی دکھا جیسا کہ وہ ہیں، یعنی ان کی حقیقت دکھائے۔ تو ہم نے تو ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، نوکری، یہ میرا سٹیٹس، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری ساری کوششیں ظاہر میں گم ہیں، ظاہر کے لیے گم ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے بہترین الفاظ میں ہماری یعنی ہمارا حال بتائے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ هل يستوي الذين، اب یہ دیکھیں یہ قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے، بس ایک قرآن اللہ کا سنا ہے، اللہ کا کلام ہے، تلاوت ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، تفسیر بیان کر رہا ہے، بس ایک کان سے سنتے ہیں اور توجہ سے نہیں سنتے۔ دیکھیں ہمارا جو علم حقیقت ہے یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آپ اپنے وجود کے اندر غور کریں، اپنے وجود میں غور کریں، کل نہیں تھے آج ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے، تو آپ کا کیا مطلب سٹیٹس کیا ہے، آپ کون ہیں؟ اور یہی ہمارا ظاہر جو ہے ہم پر گواہی دے گا، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے بال، یہ ہم پر گواہی دیں گے کہ بھئی یہ جرائم اس نے کیے ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم ارجلہم والسنتہم اعینہم کما قال، ایسی آیت ہے، ان پر گواہی دیں گے۔ پھر ہم پوچھیں گے لما شہدتم علینا، اے میرے اعضائے جوارح، تم نے کیوں مجھ پر گواہی دی؟ تو ہمارے پھر اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں زبان دی ہے اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہ تھوڑا سا اس میں اگر آپ سوچیں تو بہتر ہے کہ آپ کا تعلق جاننے والوں میں سے ہے کہ بے خبر لوگوں میں سے ہے۔ دیکھیں ہم تو نصیحت کے لیے بیٹھے ہوئے نا، انما یتذکر، نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو عقل رکھتا ہو۔ تو ہماری تو عقل دنیا میں کام کرتی ہے، یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، بس یہی آپ دیکھ لیں ہمارے سٹیٹس بنتے رہتے ہیں، ملینر بلینر، سب سے زیادہ مالدار کون ہے، دبئی میں کتنے مالدار ہیں، اور سعودیہ میں بادشاہوں کے پاس کتنی دولت ہے، ہم لوگوں کی دولت ہی گننے میں لگے ہوئے۔ تو تھوڑا سا بس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جانیں، یعنی آپ کو یہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یعنی بے سمجھی میں زندگی گزارنی ہے۔ ہم تو ناسمجھی کی زندگی، لا یعلمون، ہم تو نہیں جانتے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میرا راستہ کیا ہے، یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے۔ تو اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال پھر اگلی آیت جو ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آج کا جو سبق ہے وہ یہاں سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، اللہ کا، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ،
جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یعنی جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. تو دیکھیں ہم نیکی، اب یہاں یہ اکثر میں آپ کو یہ آیت سناتا رہتا ہوں اپنی گفتگو میں. پہلے تو پہلا جو جملہ ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں جو عذاب آتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. تقوی کا جو لغوی معنی ہے وہ بچنا ہے، اور بچنا اللہ کی نافرمانی سے اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے. یہ دو چیزیں ذرا ذہن میں آپ رکھیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نصیحت کر رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، تقوی اختیار کر لو. اتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات، اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، ملاک الحسنات. تو ہمیں تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے مطالبے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس میں مطالبہ ہے اور ایک وعدہ بھی ہے. مطالبہ تقوی کا ہے، پھر وعدہ ہے کہ اگر تم نے تقوی کی روش اختیار کر لی تو یہ دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے اچھی بنا دوں گا، تمہیں اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا. جیسے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم سے نیک عمل کیا تو صالح عمل کیا تو میں اس کو اچھی زندگی دوں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب یہ اچھی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک خوشحال زندگی ہے. اب خوشحال کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو ذرا نوٹ کریں نا. خوشحال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس پیسوں کی بارش آپ پر شروع ہو جائے گی یا مال اولاد کی کثرت، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو آپ کا نصیب ہے، جو آپ کو نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا. لیکن اصل چیز جو ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں کہ خوشحال ہیں، آپ مطمئن ہیں، قلبی اطمینان اگر آپ کو حاصل ہے، قلبی اطمینان اور دائمی دوام سے یعنی دائمی خوشی اگر آپ کو دنیا میں حاصل ہو گئی تو یہ دنیا میں حسنہ ہے. اچھا، فی ہذہ الدنیا حسنہ کی میں آپ کو تفصیل کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے. دیکھیں دنیا میں حسنہ یہ بھی ہے کہ آپ کو مسلسل نیکی کی توفیق ملتی جائے. اب دیکھیں ہر چیز کے بارے میں جب میں جو الفاظ کہتا ہوں میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یار یہ تو بس سب کچھ اپنے مطلب پہ لے لیں گے. یعنی یار لوگ تو ایسے ہی ہیں، عبادت کا مطلب ہم نے محدود کر لیا ہے. اب نیکی جو اب یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے تو نیکی کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ہم نے محدود کر لیا ہے. چند کام ہم نیکی کے، اصل میں تو دیکھیں زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا یہ نیکی ہے. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کی مرضی اور رسول کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نیکی ہے، یہ بھلائی ہے. آپ کو بھلائی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دے دی، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے رحم کیا، آپ کو بھلائی کی توفیق دے دی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں حسنہ ہے. تو حسنہ کا ایک مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ خوشحالی، خوشحال زندگی، دل مطمئن اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی کیفیت ہوگی آپ کی.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے۔ ایک یہ حسنہ ہے۔ پھر آپ کو نیکی کی توفیق ملتی رہے مسلسل، آپ تقوی کی روش آپ نے اختیار کر لی، اور تقوی کی روش پر قائم رہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عنایت فرما دیتا ہے، یہ دنیا میں بھلائی ہے، حسنہ ہے۔ دیکھیں مسلسل آپ خریداری کرتے جا رہے ہیں اس بازار میں، دنیا تو بازار ہے، جنت کا سودا ہے، جتنے بھی آپ اس میں وقت گزار رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق آپ کا اجر و ثواب بڑھ رہا ہے، آپ کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے۔ دنیا میں تو آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ اونچے درجوں تک کمال حاصل کر لیں، پہنچ جائیں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ تو یہ تھوڑی سی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں تھوڑا ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تقوی کی روش، مطالبہ کیا ہے؟ تقوی۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ۔ اب تقوی آ نہیں سکتا جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو۔ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور دنیا کی زندگی کو آپ نے اصل اور حقیقت جان لیا، تو اب آپ تقوی کی روش نہیں اختیار کر سکتے، آپ غیر متقی اور ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے، مسائل دنیا آپ کو پریشان کرتے رہیں گے۔ یہ ایک بات مختصر سی نوٹ فرما لیں۔ تو مطالبہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، جب تک آپ کی ترجیح دنیا ہے، جب تک آپ کی منزل دنیا ہے، جب تک آپ کی ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے، تو اب تقوی کو بھول جائیں، آپ نہیں کر سکتے تقوی، لباس تقوی آپ نہیں اپنا سکتے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ آپ کے تمام فیصلے، چونکہ آپ نے دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اب آپ کے فیصلے سارے جو ہیں زندگی کے وہ ظاہر کی بنیاد پر ہوں گے، ظاہری مفادات کو مد نظر رکھ کر آپ ایک کام کا فیصلہ کریں گے یا چھوڑ دیں گے اسے۔ اللہ کی راہ میں مال و جان کو آپ نہیں کھپا سکتے، تقوی کی روش آپ نہیں اختیار کر سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو جائے اور آپ کا رخ آخرت کی طرف نہ ہو جائے، آپ کی منزل اللہ کا قرب نہ ہو جب تک، تو اس وقت تک آپ نہ تقوی کی روش اختیار کر سکتے ہیں، نہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو سکتے ہیں، نہ آپ کا تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، نہ آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے۔ دیکھیں نا، یہ ساری چیزوں کی تو ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے۔ تقوی، اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا اور تزکیہ، یہ تو ہمارے خواب و خیال کی باتیں ہیں، بس صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت یعنی ایک ایسی سوچ ہم نے اس وقت، یعنی ایسی فکر اپنا لی ہے کہ وہ محدود ہے صرف فکر دنیا تک۔ آج مسلمان کا وجود نہیں ہے روئے زمین پر، آج اہل ایمان باقی نہیں ہے جماعت کی شکل میں، انفرادی ہوں گے، ہونے چاہیے تو، لیکن ہم نے تو تقوی کی بجائے نافرمانی کی روش اختیار کر لی ہے۔ ہمارا ہر کام نافرمانی پر مبتلا ہوتا ہے، ہمارا ہر کام نافرمانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ
وأرض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔